خدا نے جب آسمان پر سے نظر کی تاکہ دیکھے کوئی دانش مند یا کوئی خدا کا طالب ہے یا نہیں، تو جب اس نے دیکھا تو نیچے سب کے سب گمراہ تھے، وہ نجس ہو گئے تھے۔ آج تمہیں غور کرنا پڑے گا، کیا تم بھی ان میں سے تو نہیں ہو؟ خداوند نے آسمان پر سے انسانوں پر نگاہ کی، وہ ڈھونڈ رہا تھا کیا کوئی ایک بھی دانش مند ہے، کیا کوئی ایک بھی ہے جو خدا کا طالب ہو؟ لیکن افسوس، وہ سب کے سب گمراہ ہوئے، سب کے سب باہم نجس ہو گئے، ایک بھی نیکوکار نہ ملا، ایک بھی نہیں۔ وہ لوگ جو معصوموں کا حق کھا جاتے ہیں، جو خدا کا نام نہیں لیتے، کیا انہیں علم نہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ میرے لوگوں کو ایسے کھا جاتے ہیں جیسے روٹی، لیکن یاد رکھنا وہاں ان پر ایک ایسا خوف چھا گیا کہ ان کی روحیں تک کانپ اٹھیں، کیونکہ میرا خدا سچوں اور صادقوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ جس وقت آپ اپنے کمرے میں اکیلے رو رہے ہوتے ہیں، جب آپ کی سیسکیوں کی آواز برابر والے کمرے تک بھی نہیں جا پاتی، اس وقت آسمان پر کیا ہلچل ہو رہی ہوتی ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی پکار صرف چھت سے ٹکرا کر واپس آ جاتی ہے؟ اگر ایسا ہے تو رک جائیے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ زبور 14 کی وہ نگاہ جس کا ذکر ہم نے کیا، وہ خاص اس لمحے آپ کے ٹوٹے ہوئے دل کو دیکھ رہی ہوتی ہے؟ آج اس سے پہلے کہ ہم دعا میں جائیں، اپنے آپ سے ایک سوال کریں، کیا آپ واقعی اس بوجھ سے آزاد ہونا چاہتے ہیں جو برسوں سے آپ کے کندھوں پر ہے؟ کیا آپ تیار ہیں اس طاقت کا سامنا کرنے کے لیے جو پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیتی ہے، مگر ایک ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑنے کے لیے کائنات کا نظام روک دیتی ہے؟ یہ دعا محض الفاظ کا مجموعہ نہیں ہے، یہ ایک عدالت ہے جہاں آپ کا مقدمہ لڑا جائے گا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کے آنسوؤں کی قیمت کیا ہے؟ کیا آپ کو اندازہ ہے کہ جب ایک صادق شخص پکارتا ہے تو عالم ارواح میں کیسی لرزش پیدا ہوتی ہے؟ آئیے میرے ساتھ دعا میں شامل ہوں۔ آپ کو میرے ساتھ دعا کرنی ہوگی، آپ کو پورے دل کے ساتھ میرے ساتھ دعا کرنی ہوگی، کیونکہ خداوند آسمان پر سے نظر کر رہا ہے۔ آپ کو ثابت کرنا ہوگا کہ آپ صادقوں کی جماعت میں سے ہیں۔ آئیے میرے ساتھ مل کر دعا کریں۔ اے ازلی، ابدی اور قادر مطلق خدا، تو جو نور مجسم ہے، جس کا تخت آسمانوں کے اوپر ہے لیکن جس کا مسکن شکستہ دلوں کے اندر ہے، ہم تیرے حضور جھکتے ہیں خداوند جی۔ ہم اس وقت ان تمام دعاؤں کے ساتھ حاضر ہیں جن کا جواب اس دنیا کے پاس نہیں ہے۔ اے خداوند، زبور 14 کے مطابق تو نے آسمان سے جھانکا، تو نے دیکھا کہ ہم بھٹک گئے۔ اے پاک خداوند جی، آج ہم اپنی گمراہی کا اعتراف کرتے ہیں۔ ہم اس بھری دنیا میں، ہم اے خداوند آج تیرے حضور رحم کے طلبگار ہیں۔ وہ گناہ جو ہم نے تنہائی میں کیے، وہ خطائیں جو ہم نے نادانی میں کی، اور وہ نجس پن جو ہماری روح کو کھا رہا ہے، اے خداوند آج ہمیں ان سے رہائی دے۔ اے خداوند، کیا تو نے ہمیں اس لیے پیدا کیا تاکہ ہم دنیا کی فکروں میں مر جائیں؟ کیا تو نے ہمیں اس لیے زندگی دی تھی کہ ہم مایوسی کی چادر اوڑھ کر سو جائیں؟ نہیں، تو وہ خدا ہے جو کہتا ہے مجھ سے مانگ تو میں تجھے دوں گا۔ آج ہم مانگنے نہیں بلکہ تجھ میں کھو جانے کے لیے آئے ہیں خداوند جی۔ ہماری روح کی پیاس بجھا دے، ہمیں ایسی دانش مندی عطا کر کہ ہم تجھے پہچان سکیں۔ اے خداوند جی، تو نے کلام میں فرمایا ہے کہ بد کردار تیرے لوگوں کو روٹی کی طرح کھا جاتے ہیں۔ اے انصاف کرنے والے خداوند، آج یہ لوگ دعا سن رہے ہیں۔ دیکھ آج کتنے ہی لوگ تیرے ان فرزندوں کے خلاف جال بچھائے ہوئے ہیں، وہ جو حسد کی آگ میں جل رہے ہیں، وہ جو جادو ٹونے، بد زبانی اور سازشوں کے ذریعے تیرے لوگوں کو گرانا چاہتے ہیں۔ اے رب ذوالجلال، تو ان کی ڈھال بن جا۔ تو نے فرمایا کہ خدا صادق پشت کے ساتھ ہے۔ خداوند، آج ان تمام بہن بھائیوں کی پشت پناہی کر جن کا کوئی سہارا نہیں، جن کے کاروبار کو نظر لگ گئی ہے، جن کی نوکریوں پر تلوار لٹک رہی ہے، جن کے گھروں میں دشمنوں نے دراڑیں ڈال دی ہیں۔ اے آسمانی لشکروں کے مالک، اپنے فرشتوں کو مامور کر کہ وہ ان کے چاروں طرف آگ کی باڑ لگا دیں۔ ہر وہ ہاتھ جو ان کے خلاف اٹھے وہ مفلوج ہو جائے، ہر وہ زبان جو ان کے خلاف چلے وہ بند ہو جائے، یسوع کے نام میں، یسوع کے نام میں۔ اے شفا دینے والے خداوند، تو جو کوڑیوں کو پاک کرتا اور اندھوں کو بینائی دیتا ہے، آج اس دعا کے وسیلہ سے تیرا وہ جلال ان تمام لوگوں کے جسموں میں اتر جائے جو اس وقت کسی بھی قسم کی بیماری میں مبتلا ہیں، چاہے وہ کینسر جیسی بیماری ہی کیوں نہ ہو، یا وہ درد جس کا کوئی علاج ڈاکٹروں کے پاس نہیں۔ اے خداوند، تیرے کوڑے کھانے سے ہم نے شفا پائی ہے۔ آج اس وقت سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے تلووں تک تیرا پاک لہو
ان کی رگوں میں دوڑ جائے، ہر وہ رسولی، ہر وہ انفیکشن، ہر وہ ذہنی دباؤ اور ڈپریشن جو انہیں موت کی طرف دھکیل رہا ہے، اسے میں ابھی اسی وقت نکل جانے کا حکم دیتا ہوں یسوع کے نام میں۔ اے خداوند، انہیں نئی زندگی عطا کر، انہیں ایسی قوت دے کہ یہ کھڑے ہو کر تیری گواہی دے سکیں کہ تو آج بھی معجزات دکھانے والا خدا ہے، تو آج بھی رحم کرتا ہے، تو آج بھی اپنا فضل نازل کرتا ہے۔ اے خداوند، تو نے کہا کہ احمق کہتا ہے کہ کوئی خدا نہیں، لیکن ہم جانتے ہیں کہ تو وہ ہے جو جنگل میں راستہ اور بیابان میں چشمے نکالتا ہے۔ آج میں ان تمام لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں جن کے رزق کے دروازے بند ہو چکے ہیں، وہ جو راتوں کو اٹھ کر اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے روتے ہیں۔ اے کائنات کے خزانوں کے مالک، اپنے آسمان کے جھرنوں کو کھول دے، ایسی برکت نازل کر کہ جس کا کوئی حساب نہ ہو۔ جہاں یہ ہاتھ ڈالیں وہاں سونا بن جائے، ان کے ادھورے کام پورے ہوں، ان کے قرضے معجزانہ طور پر ختم ہو جائیں، اور یہ سب کے سب لینے والے نہیں بلکہ دینے والے بن جائیں۔ خداوند، انہیں دنیا کے سامنے رسوا نہ ہونے دینا، کیونکہ یہ تیرا نام لینے والے ہیں، تجھے پکارنے والے ہیں، تجھے پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ آپ جو بھی دعا میں موجود ہیں، کیا آپ کو معلوم ہے وہ کون سا دکھ ہے جو انسان کو اندر سے دیمک کی طرح چاٹ جاتا ہے؟ ایسا دکھ جو انسان کسی کو بتا نہیں سکتا۔ اپنے ہی گھر کے اندر کی اجنبیت۔ کیا آپ کے گھر کی دیواریں آج خاموش ہیں؟ کیا آپ کے اپنوں کے درمیان وہ محبت ختم ہو گئی ہے جو کبھی آپ کا مان ہوا کرتی تھی؟ آپ دکھی ہیں، آپ دکھ میں ہیں، پریشان ہیں۔ میں آپ تمام کے لیے دعا کرتا ہوں، اور خداوند ہماری دعا سنے گا۔ آپ بھی میرے ساتھ دعا کریں۔ اے خداوند، تو جو گھرانوں کا بنانے والا ہے، آج میں ان تمام بکھرے ہوئے خاندانوں کے لیے تیری حضوری میں فریاد کرتا ہوں۔ وہ مائیں جو اپنے بچوں کی نافرمانی پر تکیے میں منہ چھپا کر روتی ہیں، وہ باپ جو اپنی اولاد کے مستقبل کے لیے گھل رہے ہیں، اور وہ شریک حیات جو ایک ہی چھت کے نیچے رہتے ہوئے بھی میلوں دور ہیں۔ اے خداوند، زبور 14 میں تو نے کہا کہ تو صادق پشت کے ساتھ ہے۔ آج ان گھروں میں اپنی صلح نازل کر۔ شیطان نے جو تفرقے کے بیج بوئے ہیں انہیں جڑ سے اکھاڑ پھینک۔ اے خداوند، میں ان بچوں کے لیے دعا کرتا ہوں جو غلط صحبت میں پڑھ کر تجھ سے دور ہو گئے۔ ان کے دلوں کو پھیر دے، جیسے تو نے بھٹکی ہوئی بھیڑ کو ڈھونڈا، ویسے ہی ان کے بچوں کو ڈھونڈ کر اپنی پناہ میں لے آ پیارے خداوند جی، اپنی پناہ میں لے لے پیارے خداوند جی۔ ایک ایک بچے کو چھو لے پیارے خداوند جی، ایک ایک بچے کو، ایک ایک جان کو پیارے خداوند اپنی حفاظت میں رکھ، اور ہر طرح کی برائی سے بچا لے پیارے خداوند، تاکہ تو اوپر سے دیکھے اور ہم تجھے صادقوں کی جماعت میں ملیں۔ ان گھروں کی تلخیوں کو مٹھاس میں بدل دے پیارے خداوند، اور ہر اس بدروح کو جو گھر کے سکون کو کھا رہی ہے، ہم تیرے جلال کے نام سے باہر نکل جانے کا حکم دیتے ہیں، یسوع کے نام میں، یسوع کے نام میں۔ سب بولو، یسوع کے نام میں۔ یسوع کے نام کی تعریف ہو، اسی کے نام کی تمجید ہو، اسی کا نام مبارک ہے، اسی کا نام بچانے والا ہے۔ وہی ہمیں شفا دے گا، وہی ہمارے لیے راستے نکالے گا، وہی ہمارے لیے شفا کا اعلان کرے گا۔ آپ کو راتوں کو ڈر لگتا ہے، آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ اندھیرے میں کوئی آپ کا پیچھا کر رہا ہے، اور آپ کے ذہن میں ایسے خیال آتے ہیں جو آپ کو مرنے یا نا امیدی کی طرف لے جاتے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی عقل کام کرنا چھوڑ چکی ہے۔ بس دعا میں بنے رہو، دعا کو ادھورا مت چھوڑنا، دعا روزانہ کیا کرو، یہ دھیرے دھیرے تمہیں تعمیر کرے گی۔ وہ لکھا ہے نا، پورا کرے گا وہ تیرا مطلب ذرا ذرا۔ ہاں، وہ تمہارا مطلب ذرا ذرا پورا کرے گا۔ بس ایمان کے ساتھ جڑے رہو، دعا کو کبھی مت چھوڑنا۔ میرے ساتھ دعا کرو، میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں۔ اے خداوند، تو نے فرمایا کہ احمق نے اپنے دل میں کہا ہے کہ کوئی خدا نہیں، لیکن اے خداوند، تو نے یہ بھی فرمایا، اور وہ جو تیرا نام جانتے ہیں تجھ پر توکل کریں گے، کیونکہ اے خداوند، تو نے اپنے طالبوں کو ترک نہیں کیا ہے۔ ہاں خداوند، تو نے ہمیں ترک نہیں کیا، ہم تیرے طالب ہیں، ہم تیرے بچے ہیں، ہم تیرے بیٹے ہیں، ہم تیری بیٹیاں ہیں، پورے ایمان کے ساتھ تیرے حضور میں حاضر ہیں پیارے خداوند جی۔ تو ہمیں ترک نہیں کرے گا پیارے خداوند، ہمارا ایمان ہے، ہمارے ایمان کو اور مضبوط کر پیارے خداوند۔ ان تمام ذہنوں پر اپنا ہاتھ رکھ جو وسوسوں کی قید میں ہیں، جو ڈپریشن اور انزائٹی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ اے خداوند، تیرے نام میں وہ قدرت ہے کہ تو سمندروں کو تھما دیتا ہے۔ آج ان کے ذہنوں کے طوفان کو تھم جانے کا حکم دے۔ اے خداوند، ہر وہ آواز جو انہیں کہتی ہے کہ تمہارا کوئی مستقبل نہیں، ہر وہ خیال جو انہیں کہتا ہے کہ تم اکیلے ہو، اسے ہم تیرے جلال سے خاموش کرتے ہیں۔
انہیں وہ ذہنی سکون دے جو تمام عقل سے باہر ہے، ان کی سوچ سے بھی باہر ہے۔ ان کی آنکھوں سے پردے ہٹا دے تاکہ یہ دیکھ سکیں کہ آسمان سے نگاہ کرنے والا خداوند ان کے ساتھ کھڑا ہے۔ تو ان کے ساتھ کھڑا ہے پیارے خداوند۔ ان کو دیکھنے والی آنکھیں عطا کر، ان کو سننے والے کان عطا کر پیارے خداوند، ان کو ایمان رکھنے والا دل، ذہن اور دماغ عطا کر پیارے خداوند، تاکہ یہ دیکھ سکیں کہ تو نے آسمان پر سے نگاہ کی ہے اور یہ اپنے آپ کو صادق بنائے، سچے بنائے۔ آپ کی ترقی کو کسی نے باندھ رکھا ہے، آپ کی محنت کا پھل دوسرے کھا جاتے ہیں اور آپ کے ہاتھ خالی رہ جاتے ہیں۔ آپ کے خلاف وہ لوگ بھی اٹھ کھڑے ہوتے ہیں جن کے ساتھ آپ نے بھلائی کی ہوتی ہے۔ اگر آپ ابھی بھی دعا میں موجود ہیں تو یہ دعا آپ کے لیے ہے۔ اے آسمانی لشکروں کے بادشاہ، تو نے کہا کہ بد کرداروں پر بڑا خوف چھا جائے گا۔ خداوند، آج وہ تمام بد کردار جو جادو، سحر اور سفلی عمل کے ذریعے تیرے ان بیٹوں اور بیٹیوں کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، ان کے واروں کو ناکام کر دے۔ تیرا کلام کہتا ہے کوئی ہتھیار جو تیرے خلاف بنایا جائے گا کبھی غالب نہ آئے گا۔ اے خداوند، آج ہم ان تمام بندشوں کو توڑتے ہیں جو ان کے کاروبار، ان کی صحت اور ان کی خوشیوں پر لگائی گئی ہیں۔ یسوع کے نام میں، سب کہو یسوع کے نام میں، یسوع کے نام میں، صرف یسوع کے نام میں۔ ہر وہ کالا جادو، ہر وہ بری نظر جو ان کے رزق کو کھا رہی ہے، اسے بھی اسی وقت جلا کر خاک کرتے ہیں یسوع کے نام میں۔ تو صادقوں کی ڈھال ہے، انہیں اپنے پروں تلے چھپا لے پیارے خداوند، اپنے بچوں کو اپنے پروں تلے چھپا لے خداوند۔ دشمن دیکھے تو صحیح مگر چھو نہ سکے۔ وہ گھڑا جو انہوں نے تیرے لوگوں کے لیے کھودا ہے، وہ خود اس میں جا گریں۔ زبور 14 کہتا ہے کہ سب کے سب نجس ہو گئے۔ اے خداوند، ہمیں اپنی پاکیزگی کی چادر پہنا۔ وہ گناہ جو ہمیں بار بار گرانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ عادتیں جو ہمیں تجھ سے دور لے جاتی ہیں، ان سے ہمیں چھٹکارا دے۔ ہمیں وہ دل عطا کر جو گناہ سے نفرت کرے اور تیری پاکیزگی سے محبت کرے۔ ہمیں صرف نیکوکار نہیں بلکہ تیرا طالب بنا۔ ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ تیری خوشنودی کے لیے ہو۔ ہم جب بولیں تو تیرے الفاظ بولیں، ہم جب سوچیں تو تیری سوچیں سوچیں۔ ہمیں اس دنیا کی گندگی سے نکال کر اپنی حضوری کے پاک مقام پر بٹھا لے پیارے خداوند جی۔ اے خداوند، ہم تجھ سے وہ ایمان مانگتے ہیں جو پہاڑوں کو ہٹا دے، وہ ایمان جو کہے میرا خدا زندہ ہے، چاہے حالات کتنے بھی خراب کیوں نہ ہوں، چاہے دنیا کے لوگ کتنا ہی ہنسیں اور کہیں کہ تیرا خدا کہاں ہے۔ خداوند، تو اپنی قدرت کا ایسا نمونہ دکھا کہ ان کی زبانیں بند ہو جائیں۔ تو نے وعدہ کیا ہے کہ تو صادق پشت کے ساتھ ہے۔ ہمیں اس وعدے پر قائم رہنے کی ہمت عطا کر پیارے خداوند۔ گود اجڑی ہوئی ہے، رات کے سناٹے میں آپ کا آنگن کسی آواز کو ترستا ہے۔ وہ تانے جو دنیا آپ کو دیتی ہے، وہ سوال جو آپ کی نظروں میں ہوتے ہیں، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ خدا ان ساری چیزوں سے بے خبر ہے۔ آپ کو یاد کرنا چاہیے، سارا جس نے 90 برس کی عمر میں ہنسی ہنسی میں ایک معجزہ دیکھا تھا، وہی معجزہ تمہیں بھی دکھے گا۔ اگر یاد نہیں تو اس تصور کو ذہن میں رکھ کر دعا کو جاری رکھو۔ تصور کرو کہ جب وہ مسکرائی تھی، وہ کہتی تھی میں تو بوڑھی ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن اسی ہنسی ہنسی میں خدا نے اس کو ایک معجزہ دکھایا۔ دعا کو جاری رکھو، اپنے ذہن میں تصور کرو، اے زندگی کے خالق، تو جو خاک سے ایک جاندار کو پیدا کر سکتا ہے، تو جو بانجھ کا گھر بساتا ہے اور اسے بچوں والی بنا کر دلشاد کرتا ہے، تو جو بانجھ کو 7 بچوں کی ماں بنا دیتا ہے، آج میں ان تمام جوڑوں کے لیے پکارتا ہوں جن کے گھروں میں خاموشی کا راج ہے۔ اے خداوند، تیرا کلام کہتا ہے کہ اولاد تیری طرف سے میراث ہے۔ آج ان کی اس میراث کو بحال کر، ان کی تمام طبی رکاوٹیں، ان کی تمام جسمانی کمزوریاں اور وہ تمام طبی رپورٹیں جو کہتی ہیں کہ یہ ناممکن ہے، اے معجزات کے خدا، تو ان رپورٹوں کو بدل دے۔ ان کے آنگن میں زندگی کی کلی کھل جائے، تیرے جلال کا نور ان کے بچوں کے چہروں سے جھلکے۔ انہیں وہ اولاد دے جو تیرے نام کی گواہی دے، جو دانش مند ہو اور تیری طالب ہو۔ اے انصاف کے ترازو کو تھامنے والے خدا، تو جو یوسف کو قید خانے سے نکال کر تخت پر بٹھا سکتا ہے، تو جو دانیل کو شیروں کی مان سے سلامت نکال سکتا ہے، آج میں ان تمام لوگوں کے لیے تیرے حضور انصاف کی پکار کرتا ہوں جو جھوٹے مقدمات میں جکڑے ہوئے ہیں۔ خداوند، سچائی کو ظاہر کر، ان ججوں اور وکیلوں کے دلوں کو پھیر دے، حق کو باطل سے الگ کر دے۔
وہ زنجیریں جو انہیں ناحق جکڑے ہوئے ہیں انہیں ابھی اسی وقت ٹوٹ جانے کا حکم دے۔ انہیں وہ آزادی دے جو صرف تیرے فضل سے ملتی ہے، تاکہ وہ باہر آ کر تیرے انصاف کی گواہی دے سکیں۔ اے عظیم چرواہے، تو جو کھوئی ہوئی بھیڑوں کو ڈھونڈتا ہے، آج ہم ان تمام نوجوانوں کو تیرے ہاتھوں میں سونپتے ہیں جو فحاشی، نشے اور دنیاوی لذتوں کے اسیر ہو چکے ہیں۔ خداوند، ان کی آنکھوں سے وہ پٹی ہٹا دے جو شیطان نے باندھی ہے۔ انہیں دکھا دے کہ دنیا کی لذت عارضی ہے مگر تیری محبت ابدی ہے۔ ان کے دلوں میں ایک ایسی بے چینی پیدا کر کہ وہ تجھ سے ملے بغیر سکون نہ پائیں۔ انہیں اس نجاست سے نکال دے پیارے خداوند جس کا ذکر زبور میں ہے۔ انہیں پاک کر، انہیں بلند کر اور انہیں اپنی بادشاہی کے لیے استعمال کر پیارے خداوند جی۔ اے کائنات کے مالک، تو جو ہر جگہ موجود ہے، ان مسافروں اور ان پردیسیوں کے لیے تیری پناہ مانگتا ہوں پیارے خداوند۔ جہاں ان کا کوئی جاننے والا نہیں وہاں تو ان کا مددگار بن، ان کے سفروں میں ان کی حفاظت کر، انہیں حادثات اور ناگہانی آفتوں سے بچا کر رکھ۔ ان کے ہاتھوں کی محنت میں ایسی برکت دے کہ وہ اپنے وطن میں خوشحالی کے بیج بو سکے پیارے خداوند۔ انہیں پردیس کی سختیوں سے بچا اور انہیں سلامتی کے ساتھ اپنوں سے ملا پیارے خداوند جی۔ اے ابدی زندگی کے مالک، تو نے فرمایا ہے کہ جو مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ اگر مر بھی جائے تو زندہ رہے گا۔ اے خداوند، ان تمام لوگوں کے دلوں سے موت کا خوف نکال دے جو تیرے ساتھ چلتے ہیں۔ جو اسطفنس کے چہرے پر تھا جب اس نے آسمان کو کھلا دیکھا، ہمیں وہ یقین دے کہ موت ایک انجام نہیں بلکہ تیرے جلال میں داخل ہونے کا ایک دروازہ ہے۔ ہمیں تیار کر، ہمیں پاک کر، تاکہ جب ہماری آنکھیں اس دنیا میں بند ہوں تو وہ تیری حضوری میں کھلے۔ ہمیں اس خوف سے آزاد کر کے اپنی ابدی محبت کے سائے میں لے لے پیارے خداوند جی۔ اے رازق حقیقی، تو جس نے 5 روٹیاں اور 2 مچھلیوں سے ہزاروں کو کھلایا، آج ان تمام لوگوں کے لیے میں معجزاتی رزق کی دعا کرتا ہوں پیارے خداوند، جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں۔ اے خداوند، غیب سے ان کی مدد فرما، ایسے وسیلے پیدا کر جن کا انہوں نے گمان بھی نہ کیا ہو۔ ان کے بند کاروبار کو دوبارہ زندگی عطا کر، ان کے ہاتھوں میں وہ برکت ڈال کہ یہ ایک ایک پائی ادا کر سکیں اور سر اٹھا کر جی سکیں۔ اے خداوند جی، انہیں محتاجی کی زندگی سے نکال کر برکت کی زندگی عطا کر۔ اے خداوند، تو جو یتیموں کا باپ اور بیواؤں کا مددگار ہے، آج میں ان تمام بے سہارا لوگوں کے لیے تیری عدالت کو پکارتا ہوں، وہ جو ان کے حقوق دباتے ہیں، وہ جو ان کی جائیدادوں پر قابض ہیں، وہ جو انہیں بے وقت سمجھتے ہیں۔ اے خدا، تو ان کا انصاف کر، ان کی تنہائی میں تو ان کا ساتھی بن، ان کے دسترخوان کو کبھی خالی نہ ہونے دے۔ انہیں وہ عزت عطا کر جو دنیا نہیں دے سکتی۔ انہیں دکھا دے کہ جب سب ساتھ چھوڑ دیتے ہیں تو صادق پشت کا خدا ان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ اے پاکیزگی کے خدا، اپنی کلیسیا پر رحم کر۔ میں ان تمام خادموں اور چرواہوں کے لیے دعا کرتا ہوں جو تیرے کلام کی منادی کرتے ہیں۔ انہیں اس نجاست سے بچا، انہیں وہ تڑپ دے کہ یہ تیری سچائی کو تلاش کریں۔ ہماری قیادت کو وہ دانش مندی دے جو زبور 14 کا تقاضا ہے۔ ہمیں متحد کر اور ہمیں پاک کر خداوند جی۔ اے خداوند، ہم ٹوٹ چکے ہیں، آج اس ٹوٹے ہوئے مقام پر اپنا معجزہ دکھا۔ ان کے دلوں میں امید کی وہ شمع روشن کر جو کبھی نہ بجھے۔ انہیں دکھا دے کہ تو اب بھی وہی ہے جو سمندر میں راستہ بناتا ہے۔ انہیں وہ طاقت عطا کر کہ یہ دوبارہ اٹھ سکیں، دوبارہ لڑ سکیں اور دوبارہ جیت سکیں۔ اے خداوند، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہماری پکار کو سنا۔ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو صادقوں کے ساتھ ہے اور تو نے ہمیں تنہا نہیں چھوڑا۔ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہم نے مانگا ہے وہ تو نے اپنی قدرت سے پورا کیا ہے۔ ہماری زبانیں ہمیشہ تیری حمد کرتی رہیں، ہمارے دل ہمیشہ تیرے طالب رہیں۔ یہ تمام دعائیں، یہ تمام التجائیں اور تمام فریادیں ہم تیرے جلال، تیری قدرت اور تیرے بیٹے کے مقدس نام میں مانگتے ہیں، آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔ پیارے بھائی اور پیاری بہنوں، جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کرتے جاؤ۔ گاڈ بلیس یو۔